نہیں ہوتا ہے۔ لہٰذا جو چاہیں میلاد محفل میں نعت نبی بلانے کا شوق اور جذبہ رکھتے ہیں تو ان سے گزارش ہے کہ وہ جو ہے بہتر یہ ابتداء رکھ لیجیے۔ ایک تیر دو شکار ہے یا نہیں؟ سنت رسول کے چہرے پر جو ہے سج جائے گی اور حضرت حسان بن ثابت کی جو ہے سنت بھی ادا ہو جائے گی کہ آپ نعت نبی پڑھیں گے اور آپ کو نعت نبی پڑھنے کا موقع دیا جائے گا۔ صحابی رسول ہیں حضرت حسان بن ثابت، سب سے پہلے جو نعت پڑھی حضرت حسان بن ثابت نے پڑھی سرکار کے سامنے، سرکار کی تعریف میں۔ وہ کتنے خوش قسمت آدمی ہوں گے جن کو سرکار کے زمانے میں، سرکار کی حیات زندگی میں، سرکار کی موجودگی میں انہیں جو ہے نعت نبی گنگنانے کا موقع ملا ہے نا۔ وہ بھی کتنے خوش قسمت ہیں کیونکہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم سے جو ہے صحابہ کرام نے ایک بار عرض کیا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے بڑا خوش قسمت کون ہو سکتا ہے؟ ہم سے بڑا خوش قسمت کون ہو سکتا ہے کہ ہم نے آپ کو دیکھ کر کے ایمان لایا، آپ کو دیکھ کر کے ایمان لایا۔ سرکار فرماتے ہیں کہ اے میرے صحابی تم سے بھی بڑے خوش قسمت اور کوئی بھی ہوں گے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون ہوں گے؟ سرکار نے فرمایا تم نے مجھے دیکھا، مجھ پیغمبر محمد رسول اللہ کو دیکھا تو ایمان لایا، مگر آنے والی امت محمدیہ میری امت میں ایسے بھی عوام ہوں گے، ایسے بھی پبلک، ایسے بھی افراد ہوں گے جو مجھے بغیر دیکھے ہوئے مجھ سے محبت کریں گے۔ اور کتنی محبت کریں گے؟ اتنی محبت کریں گے جتنی تم کرتے ہو۔ کتنی محبت کریں گے؟ جس طرح سے تم مجھے دیکھ کر کے میرے اوپر ایمان لائے اور پھر تم مجھ سے محبت کرتے ہو، اللہ کے حکم کو عمل میں لاتے ہو۔ مگر امت محمدیہ میں آنے والے زمانے میں ایسی بھی قوم میری ہوگی کہ انہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا، صرف میرا نام سنا ہوگا، میرا پیغام سنا ہوگا، اور وہ پیغام کو اتنی مضبوطی کے ساتھ تھام لے گا کہ وہ آل و اولاد کو لٹا دے گا، کرسی و حکومت کو لٹا دے گا، مگر اپنے دل سے جو ہے میری محبت کو جانے نہیں دے گا۔ آج وہ امت ہم ہیں، آج وہ قوم ہم ہیں۔ ہمارے دل میں کتنی محبت ہے۔ اگر محبت نہیں ہوتی تو میلاد محفل کے موقع پہ جھنڈے نہیں لگاتے، محبت نہیں ہوتی تو ہم میلاد محفل کے موقع پر جو ہے گھر کو سجاتے نہیں، اگر محبت مصطفیٰ نہیں ہوتی دل میں تو ہم میلاد محفل میں بیٹھتے نہیں، اگر محبت مصطفیٰ دل میں نہیں ہوتی تو جگہ جگہ پر کبھی یا نبی سلام علیکہ پڑھتے ہیں، کبھی یا مصطفیٰ جان رحمت کے لاکھوں سلام پڑھتے ہیں، کبھی کعبے کے بدر جا پڑھتے ہیں، یعنی کہ ہر جگہ ہر موڑ پر نبی کے اوپر سلام بھیجتے رہتے ہیں۔ نبی کے ذات صفات کے لیے جو ہے درود پاک پڑھتے رہتے ہیں تاکہ نبی کا قرب حاصل ہو جائے۔ یہ جو ہے پیغمبر اعظم علیہ السلام نے آج سے 1450 سال پہلے جو ہے ان باتوں کے بارے میں کہا تھا، مگر ان کی امید کوئی بھی چیز اس سے کوئی فائدہ حاصل کرنا نہیں ہوگا، خالص مجھ سے محبت ہوگی اور میری قرب ہوگی۔ تو شاعر ایسے موقع پہ کہتے ہیں کہ محنت کے عوض وہ پوری اجرت نہیں مانگی۔ محنت کے عوض کا معنی بدلہ ہوتا ہے۔ محنت کے عوض وہ کوئی اجرت نہیں مانگی اور دنیا سے کبھی حسد و ضرورت نہیں مانگی، اور یہ ماں کا جگر ہے کہ لہو اپنا پلا کر بچے سے کبھی دودھ کی قیمت نہیں مانگی، اور یہ ماں کا جگر ہے کہ لہو اپنا پلا کر بچے سے کبھی دودھ کی قیمت نہیں مانگی۔ پیغمبر اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب شروع سے لے کر کے انت تک میں پھر خصوصی طور پہ اعلان نبوت کے بعد کبھی بھی کسی بھی صاحب سے، کسی بھی شخص سے کبھی اپنی محنت دین کی تبلیغ کے بدلے میں، دین کے پیغام کو عام کرنے کے بدلے میں، مذہب اسلام کو بلندی پہ پہنچانے کے بدلے میں، یا اپنی محنت کے بدلے میں کبھی بھی کسی سے کوئی چیز بدلا نہیں مانگا۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہوتے ہوتے لاسٹ میں کیا مانگا؟ سرکار نے فرمایا میں تم سے کرسی و حکومت نہیں مانگتا، مال و دولت نہیں مانگتا، بلکہ تم سے صرف اور صرف اہل بیت کی محبت مانگتا ہوں۔ کیا مانگتا ہوں؟ اہل بیت کی محبت، یعنی کہ میری نسلوں سے محبت، مجھ سے سچی محبت مانگتا ہوں میں۔
تو اسی لیے شاعر کہتے ہیں کہ محنت کے عوض ہمارے آقا نے کوئی بدلہ نہیں مانگا، کہ محنت کے عوض وہ کوئی اجرت نہیں مانگی، کوئی بدلہ نہیں مانگا، دنیا سے کبھی حسد و ضرورت نہیں مانگی۔ اور بعد میں آتا ہے کہ یہ ماں کا جگر ہے کہ لہو اپنا کھلا کر دنیا کبھی اپنی اولادوں سے، اپنی نسلوں سے، اپنے بیٹوں سے، اپنی بیٹیوں سے کبھی اس کا بدلہ نہیں مانگا۔ مانگا کیا؟ جب ہمیں وہ جنم دیتی ہے، جب ہم اپنے ماں کے پیٹ میں جاتے ہیں، کوکھ میں جاتے ہیں، وہ ماں کتنی پریشانیوں کا سامنا کرتی ہے۔ پھر وہ جنم دیتی ہیں، 2 سال تک وہ اپنے جگر کے خون کو دودھ کی شکل میں ہمیں پلاتی ہیں، اور بچپنا سے لے کر کے جوانی تک وہ ہمارے ہر ستم کو، ہر باتوں کو برداشت کرتی ہیں، ہماری تمام ضروریات کو جو ہے پوری کرتی ہیں۔ جب ہم ان کے بستر پہ پیشاب کر دیتے ہیں، جب ہم ان کے بستر کو خراب کر دیتے ہیں، وہ ماں کا جگر ہے کہ وہ خود اس بھیگے ہوئے بستر پہ سو جاتی ہے، مگر ہمیں بھیگے ہوئے بستر پہ سونے نہیں دیتی ہیں۔ کہیں میرا بیٹا کو کوئی بیماری نہ ہو جائے، پریشانی نہ ہو جائے، کوئی تکلیف نہ ہو جائے، مگر ہم ان احسانوں کو بھول جاتے ہیں۔ بہرحال ہم آتے ہیں پھر موضوع کی طرف۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اخلاق حسنہ دے کر کے بھیجا، کردار حسنہ، اچھی کردار، اچھی صورت، اچھی شکل دے کر کے بھیجا ہے۔ جب رب کعبہ نے بھیجا تو بات ہماری چل رہی تھی، یہاں تک آئی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر اعظم علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا، اور سب سے پہلے اگر جوانوں میں ایمان لانے والی ذات کسی کی ہے تو وہ کون ہے؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اگر عورتوں میں کوئی ایمان لانے والی ہے سب سے پہلے تو وہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہیں، اور اگر بچوں میں سب سے پہلے ایمان کوئی لانے والے ہیں تو حضرت شیر خدا حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بابرکت ہے۔ اور اس ٹائم میں علی شیر خدا کی عمر شریف کیا تھی؟ کل 10 سال کی۔ کتنے سال کی تھی؟ کل 10 سال کی عمر شریف تھی جب آپ نے ایمان لایا تھا۔ جب پیغمبر اعظم علیہ السلام نے کہا کہ اے علی، میں اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں، اللہ کا نبی بن کر کے آیا ہوں، تم میرے اوپر ایمان لے آؤ۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں اپنے بابا ابو طالب سے پہلے پوچھ لوں، ابو طالب سے پہلے پوچھ لوں۔ کہا کوئی بات نہیں، آرام سے پوچھ لوں۔ جب سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے والد سے ابو طالب سے پوچھا کہ ابا حضور محمد جو ہے کہہ رہے ہیں کہ وہ اللہ کے نبی ہیں اور ان کے اوپر ایمان لانے کے لیے، تو ابو طالب کہتے ہیں کہ اے بیٹا علی، جو محمد کہتے ہیں کر دو، محمد جو کہہ رہے ہیں وہ کر لو، مجھے کوئی اعتراض نہیں، کیونکہ محمد کبھی بھی غلط راہ نہیں دکھائے گا، محمد کبھی بھی غلط راہ نہیں دکھائے گا۔ مگر بیٹے کو تو شیر خدا بنا دیا ابو طالب نے، بیٹے کو تو شیر خدا بنا دیا، خدا کا شیر بنا دیا، خلیفہ چہارم بنا دیا، امیر المؤمنین بنا دیا، جن کا ڈنکا، جن کا نام آج کائنات عالم میں لیا جاتا ہے، جن کی نسل، جن کے خاندان کو آج کائنات جو ہے جب تک یہ دنیا زندہ رہے گی تب تک ان کے خاندان، ان کی آل و اولاد کا نام لیا جائے گا۔ بھلے دنیا کسی کو بھی یاد رکھے یا نہ رکھے، علی کے خاندان سے، بھلے کسی کو نام یاد رکھے یا نہ رکھے، ابو طالب کے گھرانے سے، ابو طالب کے نسل سے، مگر 2 ذات کو کوئی نہیں بھلا سکتا۔ ایک پہ علی شیر خدا حیدر کرار کو، دوسری طرف شہنشاہ کربلا کو، شہید اعظم کو، سرکار امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام کو۔ کیونکہ نہ علی نے دین کی تبلیغ میں کبھی پیچھے ہٹا، اور نہ کبھی حسین نے دین کی تبلیغ کے لیے، دین کی رہنمائی کے لیے، دین کی بلندی کے لیے اپنی گردنوں کو کٹانے سے پیچھے ہٹا۔ بھلے اور کسی کا نام یاد نہ رہ پائے، کیونکہ آج کل 1-2 نام یاد رکھنا کافی مشکل پڑ جاتا ہے، تو پوری فہرست وہ کون رکھتے ہیں۔
مگر وہ مسلمان بڑے خوش قسمت ہیں، بھلے اپنے باپ دادا کا نام یاد ہو یا نہ ہو، مگر پیغمبر اعظم اور پیغمبر اعظم کی نسلوں کو جو ہے، نسلوں کے ناموں کو جو ہے ایک سے ایک یاد رکھتے ہیں۔ بھلے کچھ ہو یا نہ ہو، مگر ان کے دل میں محبت اور محبت مصطفیٰ کی کہ پھول اس طرح سے کھلتے ہیں کہ کچھ یاد کریں یا نہ کریں، مگر ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی چند سیرتوں کو ضرور یاد رکھتے ہیں۔ حضرات محترم اسی طرح سے رفتہ برفتہ جو ہے دین کی تبلیغ ہوتا رہا، بات یہاں تک آ جاتی ہے۔ ایک روز اتفاق کی بات تھی کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں گئے ہوئے تھے، اور دین کی تبلیغ اور دین جو ہے بہت زیادہ بلندی پہ پہنچنے لگا تھا۔ جو بھی سرکار کا نام سنتے فوراً ان کے اوپر ایمان لے آتے۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کلمہ طیبہ پڑھ کر ایمان لے آتے تھے۔ ایک روز ان تمام ظالموں نے کیا کیا، پیغمبر اعظم علیہ الصلوۃ والسلام کو تنہا پا کر کے سرکار کے اوپر وار کر دیتے ہیں۔ یہ تمام کفار و مشرکین کفار مکہ پیغمبر اعظم علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر وار کر دیتے ہیں، اور وار بھی کرتے ہیں تو ایسے ویسے نہیں کرتے ہیں، پورے جسم اطہر کو خون سے اور چوٹ سے زخمی کر دیتے ہیں۔ اتنا زخمی کر دیتے ہیں، اتنا زخمی کر دیتے ہیں کہ آپ نہ بولنے کے لائق رہتے ہیں، نہ اٹھنے کے لائق رہتے ہیں۔ پھر بھی یہ ظالم جو ہے مانتے نہیں، چھوڑتے نہیں ہیں۔ اتنی ہی دیر میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خبر پہنچتی ہے۔ جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خبر پہنچتی، وہاں سے دوڑتے ہوئے آتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ پیغمبر اعظم علیہ الصلوۃ والسلام کو زمین پہ لٹا دیا گیا ہے، اور یہ ظالم و جابر پیغمبر اعظم کے اوپر ظلم و ستم ڈھا رہے ہیں۔ ابو بکر صدیق نے یہ نہ دیکھا کہ میری جان جائے گی، ابو بکر صدیق نے یہ نہ دیکھا کہ میرے اوپر کتنے ظلم و ستم کے پہاڑ ٹوٹیں گے، بلکہ صرف ابو بکر صدیق نے یہ دیکھا کہ میرے محبوب کی جان خطرے میں ہے۔ دونوں جہاں کے مالک و مختار کی جان خطرے میں ہے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی جان خطرے میں ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے جسم اطہر پہ لیٹ جاتے ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے جسم اطہر پہ اوپر سے لیٹ جاتے ہیں۔ یہ ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ اور تمام ظالموں نے ابو بکر صدیق کو بھی نہیں چھوڑا، اور ابو بکر صدیق کو بھی اس طرح سے مارا گیا، اس طرح سے پٹائی کی گئی، اس طرح سے پٹائی کی گئی کہ ابو بکر صدیق بھی بے ہوش ہو گئے، اور زخمی سے پورا جسم اطہر لہو لہان ہو گیا۔ اتنی ہی دیر میں کوئی صحاب آتے ہیں اور آ کر کے ان ظالموں کو کہا جاتا ہے کہ تجھے معلوم ہے کہ محمد تک بات تو حد تھی، چلنے کے لائق تھا، مگر جس ابو بکر کے اوپر تم نے ہاتھ اٹھایا ہے، اگر اس قوموں کو اگر پتہ چل گیا تو قوم ابو بکر تمہیں چھوڑیں گے نہیں، قوم ابو بکر تمہاری حالت کو بہت بگاڑ دیں گے، حالت ایسی کی تیسی کر دیں گے کہ تمہاری پہچان تک نہیں رہے گی، تمہارا نام و نشان تک نہیں رہے گا۔ تب ان ظالموں نے ابو بکر کی وجہ سے دونوں کو چھوڑ دیا، سرکار کو بھی چھوڑ دیا اور سیدنا ابو بکر صدیق کو بھی چھوڑ دیا۔ سرکار کو آپ کے غلام، آپ کے صحابہ کرام دوسری جگہ لے کر کے گئے، پہاڑی علاقے میں پہاڑوں میں چھپا کر کے رکھے، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھر لے کر کے گئے۔ یہ دین کا معاملہ تھا۔ ہوتے ہوتے یہ انتظار، آپ دیکھیے کہ سیدنا صدیق اکبر ہوش میں کب آتے ہیں، لگ بھگ جو ہے مغرب کی نماز ہو جاتی ہے اس کے بعد، یعنی کہ اتنی دیر تک بے ہوش رہنے کا مطلب یہ ہے کہ بہت زیادہ ظلم و ستم ڈھایا گیا تھا، تب نہ اتنا ٹائم ہوا۔ جیسے ہی ہوش آیا، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ماں کو تلاش نہیں کرتے ہیں، اپنے باپ کو تلاش نہیں کرتے ہیں، اپنی آل و اولاد کو تلاش نہیں کرتے ہیں، اپنے بیوی بچوں کو تلاش نہیں کرتے ہیں، اپنے بارے میں نہیں سوچتے ہیں۔ پہلے کہتے ہیں میرے آقا کہاں ہیں، میرے دادا کہاں ہیں، میرے سردار کہاں ہیں، میرے سرتاج کہاں ہیں، دونوں جہاں کے مالک و مختار کہاں ہیں، مالک جنت کہاں ہیں، پیغمبر اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں۔
सब कह रहे हैं कि बेटा, उनकी माँ कह रही हैं, बाप कह रहे हैं, उनके घर वाले कह रहे हैं कि अभी जो है आपको थोड़ा सा होश आया है, थोड़ा सा शांत रहो। अभी जो है शहर मक्का के कुफारों ने आपके ऊपर जुल्म व सितम किया है, और यही इसी तरह से अभी भी वह जो है मौके के तलाश में होगा, हो सकता है और वह ज़्यादा जुल्म व सितम ना कर दे, आपके ऊपर भी करे और आपके पैगंबर के ऊपर भी करे। हज़रत मोहतरम अबू बकर सिद्दीक़ कहते हैं, ये जान दे दी हुई उसी की थी, हक़ तो ये है कि हक़ अदा ना हुआ। ऐ मेरे घर वालों, ऐ मेरे ख़ानदान वालों, अगर अबू बकर सिद्दीक़ की जान मोहम्मद अरबी के नाम पे जाती है, वो अबू बकर सिद्दीक़ की जान मोहम्मद अरबी के नाम पे जाती है, अबू बकर सिद्दीक़ की जान मोहम्मद अरबी की सीरत पर जाती है, मोहम्मद अरबी की सूरत पर जाती है, अबू बकर सिद्दीक़ की जान अगर मोहम्मद अरबी के दीन पर जाती है, तो ऐसी जान एक नहीं, अगर हज़ारों जान अगर अबू बकर को रब्बे काबा दे, तो एक एक करके सारी जानों को अबू बकर सिद्दीक़ मोहम्मद अरबी के नाम पे कुर्बान करने के लिए तैयार है। मगर मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जुदाई बर्दाश्त नहीं, जुदाई गवारा नहीं, तन्हाई गवारा नहीं, लिहाजा मुझे जल्दी से पैगंबर आज़म की बारगाह में लेकर के चलो, दोनों जहां के मालिक व मुख्तार की बारगाह मुक़द्दसा में लेकर के चलो। हज़रत मोहतरम वहाँ पे एक खातून थी, उन्हें सब कुछ पता था सरकार कहाँ है, वह खातून साथ में होती हैं, वह कंधे से कंधा लगा करके उसके बाद सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को सरकार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह मुक़द्दसा में पहुँचाती हैं। पहुँचाने के बाद जैसे ही अबू बकर सिद्दीक़ वहाँ पे पहुँचते हैं, उनकी खुशी का कोई इम्तिहान नहीं रहता, वह अपने पूरे जिस्म के ज़ख्मों को भुला देते हैं, अपने जिस्म के दर्दों को भुला देते हैं। सबसे पहले ये पूछते हैं, आका आपकी तबीयत कैसी है, आका आपके जिस्म के अंदर दर्द कैसा है, कोई ज़्यादा दर्द तो नहीं है, ज़्यादा तकलीफ तो नहीं है, ज़्यादा परेशानी तो नहीं है। हज़रत मोहतरम जब तक कि अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सेहत को तंदुरुस्ती के आलम में ना पा लिया, उस वक्त तक अबू बकर सिद्दीक़ अपने घर लौट करके नहीं आए। ये सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शान है कि वो जान तो देना गंवाना कर लिए, मगर मोहम्मद मुस्तफ़ा के दिए हुए ईमान को गंवाना ना किया, मोहम्मद अरबी से जुदाई गंवाना ना की, मोहम्मद अरबी की तन्हाई को गंवाना ना किया। आज हम कहाँ जा रहे हैं? अगर हम सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सीरत को हम अगर अपनाना चाहें, तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शान तो ये थी कि उनकी बारगाह में एक ग़ुलाम रहा करता था। कौन रहा करता था? एक ग़ुलाम रहा करता था, और उनकी ड्यूटी सिर्फ इस पे लगी हुई थी कि तुम मुझे खाना ला करके दोगे। क्या ला करके दोगे? खाना ला करके दोगे। तो जब भी वो ग़ुलाम खाना लेकर के आता था, तो उनसे पूछा जाता था कि आज खाना तुमने कैसे लाया और कहाँ से लाया। पहले पूछते, बाद में लुक़मा को जो है मुँह में डालते। इतनी ही देर में एक रोज़ हुआ क्या कि जैसे ही वो ग़ुलाम खाना लेकर के आता है, सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कुछ नहीं पूछते हैं। जैसे ही खाना आया, खोला और फट से मुंह में डाल दिया लुक़मा। एक ही लुक़मा आपने खाया था, ग़ुलाम फौरन बोल उठता है, सरकार ये क्या हमेशा आदत करीमा के ख़िलाफ़? आप हमेशा जब भी खाना खाते थे तो सबसे पहले आप मुझसे पूछते थे ये खाना कहाँ से लाया, कैसे लाया, कौन से काम करके लाया, कौन से मजदूरी करके लाया, मगर आज आपने पूछा नहीं। बोले भूख बहुत तेज़ लग रही थी इसीलिए नहीं पूछ पाया। चलो अब बता दो, चलो अब बता दो। वो ग़ुलाम कहता है कि या अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ज़माना जाहिलियत में मैं जो जादू ये दिखाया करता था, ज़माना जाहिलियत में मैं अपने जो है जादू के दोबारा अपने कारनामे दूसरों को दिखाया करता था, और इसी तरह से मैंने एक सरदार के घर में ऐसे जादू दिखाया था, वहाँ पे नाटक किया था, और वह मजदूरी मेरी बाकी रह गई थी, वह मजदूरी मुझे आज तक मिली नहीं थी। लिहाजा आज उनके घर में कोई फंक्शन था, उनके घर में कोई प्रोग्राम था, जब मैंने वहाँ पे देखा तो वहाँ पे जा करके उनसे कहा कि मैंने तुम्हारे घर में ये प्रोग्राम किया था, उसमें मैंने जादू टोना दिखाया था, लिहाजा वो मेरी मजदूरी बाकी है, आज मुझे अपनी मजदूरी दे दो।
تو یا ابو بکر صدیق مجھے وہاں سے یہ کھانا ملا مزدوری کے بدلے میں۔ کام کون سا کیا تھا؟ جادو دکھایا تھا، دل کو بہلایا تھا دوسروں کے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنا کھانا کھائے تھے؟ صرف اور صرف ایک لقمہ، ایک لقمہ سمجھتے ہیں نا، ایک نوالا کھائے تھے۔ ایک نوالا لقمہ، ایک نوالا کھانا کو کھانے کے بعد جیسے ہی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خبر ملتی ہے کہ یہ جادو دکھانے کے عوض میں بدلے میں یہ کھانا ملا ہوا ہے، فوراً آپ نے منہ میں انگلیاں ڈالی تاکہ وہ کھانا پلٹی ہو جائے، الٹی ہو جائے۔ نہیں ہونے لگا، کیونکہ پیٹ میں کچھ رہے گا تب نہ الٹی ہوگا۔ وہاں پہ صحابہ کرام موجود ہیں، بہت سارے صحابہ کرام موجود ہیں۔ بولے حضور ایسے یہ الٹی ہونے والی نہیں ہے، کیونکہ پیٹ میں کچھ رہے تو جلدی سے الٹی ہو جائے۔ بولے پھر کیسے کیا جائے؟ بولے کہ صحابہ کرام نے وہاں پہ ان کے ساتھیوں نے مشورہ دیا کہ آپ خوب پانی پیجیے، جتنا پانی ہو سکے خوب پیجیے، اگر پینے کی اچھا نہ ہو پھر بھی پانی پیجیے، یعنی خوب زیادہ پانی پیجیے۔ اس کے بعد آپ اپنے منہ مبارک میں انگلیوں کو ڈالیے، حلق سے نیچے تک پہنچا دیجیے انگلی کو، فوراً الٹی ہو جائے گی۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً ایسا ہی کیا، پانی کو پیا، اور پانی کو پینے کے بعد منہ میں انگلی ڈالی اور وہ الٹی ہو گئی۔ کتنا کھانا کھایا تھا؟ ایک لقمہ، ایک نوالا۔ وہاں پہ آپ کے ساتھی کہتے ہیں کہ حضور ایک لقمہ کھانا کھایا ہے، اس سے کیا ہونے والا ہے؟ آپ نے جان بوجھ کر کے تو نہیں کھایا نا؟ اتنا جسم کے اوپر جو ہے ظلم و ستم ڈھانے کی ضرورت کیا ہے؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے نبی کے غلاموں، اے میرے نبی کے دیوانوں، پیغمبر اعظم علیہ السلام کا فرمان عالی شان ہے کہ جس نے ایک لقمہ بھی اگر حرام کا کھا لیا تو ان کی 40 دنوں کی عبادت قابل قبول نہیں ہوتی ہے۔ 40 دنوں کی عبادت قابل قبول نہیں ہوتی ہے۔ اب بتائیے، جو ابو بکر صدیق ایک وقت بھی ذکر اللہ سے اپنی زبان کو خالی نہ رکھے، اگر ان کی 40 دنوں کی عبادت قابل قبول نہ ہو تو کیا وہ ابو بکر صدیق ایک لقمہ کھانا آسان سمجھیں گے اور اچھا سمجھیں گے، یا وہ لقمہ کو پیٹ سے نکالنا آرام سمجھیں گے؟ اس لقمے کو پیٹ سے خارج کرنا، نکالنا ہی آرام سمجھیں گے۔ ابھی تھوڑی دیر کے لیے، 2 منٹ کے لیے تکلیف تو ہوگی، مگر ہمیشہ 40 دنوں کے لیے ہمیں سکون مل جائے گا۔ اور ابھی ہم یہ ایک لقمہ کھا کر کے اور اس کو ہضم کرنے کے چکر میں اگر نہیں نکالتے ہیں تو 40 دنوں تک ہمیں سکون نہیں ملے گا۔ 40 دنوں تک ہمیں سکون نہیں ملے گا۔ لہذا ہر انسان چاہتا ہے کہ مجھے سکون ملے۔ ہر انسان کیا چاہتا ہے؟ مجھے سکون ملے۔ اگر سکون چاہتے ہیں تو 2 چیزوں کو خیال میں رکھیے، حرام روزی سے بچیے، اپنے ایمان کی حفاظت کیجیے۔ حرام روزی سے بچیے اور اپنے ایمان کی حفاظت کیجیے۔ کوئی کمتے کا کام کرتے ہیں، کوئی اپنے گھر پہ مزدوری کرتے ہیں، کوئی اپنے کاروبار لے کر کے بیٹھے ہیں، ان کی سوچ یہ ہے کہ ہم نے کپڑے 10 روپے کا لایا اور حضرت آئے تو ان کو کہہ دیا قسم سے حضرت میں نے 20 روپے کا لایا ہے اور 20 روپے بھی آپ کو دے رہا ہوں۔ اگر یہ ان کی سوچ، ان کے در و دماغ میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ میں نے جو ہے میری دکانداری ہے اور میں نے 10 کے بدلے میں 20 روپے حضرت کو بتا کر کے اور قسم بھی کھا لیا اور حضرت نے لے لیا، تو یہ 10 روپے میرے حلال کے ہو گئے۔ قسم ہے رب کعبہ کہ وہ حلال کے نہیں ہوئے بلکہ وہ حرام کے ہو گئے، اور صرف وہ حرام کے نہیں ہوئے بلکہ جو آپ کے 10 روپے حلال کے تھے اس کو جو آپ نے وہ حرام پیسے میں شامل کیا وہ بھی حرام کے ہو گئے۔ جھوٹ بول کر کے کمانا بھی حرام ہے، جھوٹ بول کر کے کمانا بھی حرام ہے۔ آج ہم کیا کرتے ہیں؟ 99.99% کے یہ ایسے عالم ہیں کہ وہ جھوٹ بول کر کے ہی کماتے ہیں۔ 1% ایسے آدمی کہ بھائی ہم نے کسی بھی طرح سے لایا۔ Oh